پاکستان میں مفت بجلی کیسے؟ اس ذہین پاکستانی نے کیسے اپنے گھر کے پانی سے مفت بجلی بنانا شروع کر دی؟ یہ بجلی کیسے بنتی ہے؟ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ یہ پاکستان کی فیکٹریز، سکولز، ہاسپٹلز، سوسائٹیز کو کس طرح فری بجلی دے سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ وہ فریم بن گئے ہیں، اس کی ٹریں بن چکی ہیں، اس ٹریں یہ اوپر جائیں گی، اوپر سے یہ بڑھتی ہوئی نیچے آ جائیں گی، ایسے یہ گھومتا ہوا نیچے آئے گا، یہاں آ کے یہ ٹرے آپ کی خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرے ہے، یہ جو لگی ہیں، یہ ٹرے خالی ہو جائیں گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خالی ہوں گی، اس سائڈ پہ خالی ہے، اس سائڈ پہ آپ کا وزن ہے، اس وزن کی طاقت سے ہم یہاں ایک ڈینمو لگائیں گے اور دوسری سائڈ پہ ہم پمپ لگائیں گے، اس سے ہم پانی فری میں اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم ڈینمو سے بجلی پیدا کریں گے۔ اب انہوں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے کہ جو آپ کے گھروں میں، آپ کے نلکوں میں ایک کھلا ڈلا پانی آ رہا ہوتا ہے، اس پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی ہے۔ ایک ایسا ہائیڈرو پاور پلانٹ بنایا ہے جس کے ذریعے آپ بجلی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ سارا ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہائیڈرو پاور کہ کتنا بڑا ہے یہ گھر کے باہر کہتے ہیں استعمال تو کر سکتے، لیکن گھر بھی ایسے ہوں جو کھلے ایریاز میں گھر ہوں، لیکن زیادہ تر یہ پلانٹس یہ کھیتوں میں استعمال ہوں گے، کھیتی باڑی میں یا فیکٹری ایریا میں استعمال ہوں گے، جس کے ذریعے آپ بجلی بنا سکتے ہیں پانی کے ذریعے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ انسان اتنا پانی کہاں سے لائے؟ یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ پانی ایک ہی ٹینکی فل کریں، 24 گھنٹے وہ پانی کنٹینیوسلی یہ راؤنڈ کرتا رہے گا اور بجلی پیدا ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، جس طرح آپ آئے تھے روز ایسے ایسے آئیڈیاز دریافت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ لگ نہیں رہا کہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بس خدا نہ خاصا کہیں پکڑے نہ جائیں۔ نہیں، دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ہم تو کوشش ہے ہماری کہ عوام کو جہاں سے پاکستان میں ٹیلنٹ کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، ٹیلنٹ بنانے والے کو پہلے نکالا جاتا ہے کہ اس کو پکڑو، یہ کہاں پہ ہے۔ تو صاف ظاہر وہ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ابھی 2 مہینے 3 مہینے یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اپنی کشمکش میں یا الیکشن کے چکر میں جب کوئی حکومت بیٹھے گی پھر اس پہ شاید توجہ دے۔ جوار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو حکومت سیاستدان آپس میں لڑ مر رہے ہیں، میرے ان کو خیال نہیں ہے، جب میری طرف نظر ڈالے گی مجھے اٹھا لیں گے۔ سر، اس پر آتے ہیں، یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ پہ یہ کس طرح بنایا، کتنی لاگت، کتنا یہ لوہا، کیا کچھ استعمال ہوا؟ دیکھیں یہ پورا آپ سٹینڈرڈ دکھا سکتے ہیں، 20 فٹ کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر ٹرے فٹ کر رہے ہیں ہم، یہ ٹرے آپ دکھا دیں، یہ ٹرے وہ شارٹس میں چل رہی ہوں گی، یہ ٹرے ہے اور یہ ٹینکی ہے، یہ اس کے نیچے چلی جائے گی، اوپر اس کے ایک اور ٹینکی لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اوپر ٹینکی میں جب یہ پانی ٹرے بھریں گی تو اس کے اندر جو اس سینٹر میں جو وزن آئے گا نا وہ آپ کا 1 ٹن ہوگا، 1 ٹن وزن۔ جیسے آپ کی نیچے سے ایک ٹرے خالی ہوگی اس ٹینکی میں، دوسری ٹرے اوپر سے بھری جائے گی، وزن آپ کا وہیں کا وہیں اسٹل رہے گا۔ اس وزن کی طاقت کے حساب سے ہم الیکٹرسٹی چاہے ہم 10 کلو واٹ، 100 کلو واٹ، 1 میگا واٹ تک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سر، نارملی ایک گھر میں، جس گھر میں اے سی بھی نہ ہو، خالی پنکھے ہوں، کتنی بجلی استعمال ہوتی ہے؟ اس کے لیے نہیں، یہ بڑے لیول کا کام ہے، یہ فیکٹریوں لیول کا کام ہے، بڑے مثلا جہاں پہ بڑے گورنمنٹ کا بھی کام ہے، گورنمنٹ بھی اس کو لگا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ جتنی بڑی اس کی ٹرے ہوگی، جتنی اس کا وزن آئے گا اتنا ہی ہم الیکٹرسٹی پیدا کریں، 2 ٹن 4 ٹن 10 ٹن، اگر وزن ہمارا طاقت آتی ہے 10 ٹن کی تو اس حساب سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جس شخص کا 1 کنال کا گھر ہو، ساتھ 1 کنال کا پلاٹ خالی پڑا ہو، اپنا ہی ہو، وہاں پہ یہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ 10 سے 20 فٹ کی جگہ پہ لگے گا۔ اس کی اتنی آواز ہوتی ہے یا نارملی ایک موٹر کی طرح آواز ہوتی ہے؟ نہیں، نارمل آواز ہوگی اس کی، کیونکہ پانی کے تو آپ کو پتہ آواز گرنے کی اور جانے کی اوپر آواز تو آئے گی پانی کی، لیکن اتنی آواز وہ شوردار نہیں ہوگی کہ سر میں درد نہیں کرے گی۔ سر، 24 گھنٹوں میں یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ 10 کلو کا پلانٹ لگائیں گے تو وہ آپ کو 10 کلو واٹ دے گا، اگر آپ 20 کلو واٹ کا لگائیں گے تو یہ تو اس پہ متاثر ہے کہ کسٹمر کتنے واٹ کی بجلی یوز کرنا چاہ رہا ہے، اتنے ہی واٹ کا یہ پلانٹ بنا کے لگا دیا جائے۔ اور پانی کا کیا معاملہ ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ بھائی پانی بھی چینج نہیں کرنا، یہ جب یہ رول ہوتا رہا ہوگا وہی پانی استعمال ہوگا، اوپر جائے گا وہی نیچے آ جائے گا۔ بالکل، دیکھیں نیچے آگے یہ خالی ہو جائے گا، اوپر سے بھرا جائے گا۔ تو یہ ٹینکی جو، اس لیے آپ ایک ٹینکی میں اگر فرض کرو آپ کو 10 کلو واٹ بجلی ہے، آپ کی ٹینکی 10/8 کی بن جائے گی، اس کو آپ نے ایک دفعہ آدھا کر دینا، وہ پانی اوپر نیچے چلتا رہے گا۔ جیسے مہینے میں اگر 2 ڈرم یا 3 ڈرم یا 4 ڈرم بھی کم ہوتا ہے وہ آپ دوبارہ اس میں ٹینکی میں ڈال دیں، یعنی کہ مہینے بعد، ڈیلی نہیں؟ ڈیلی نہیں۔ کیا بات ہے سر، اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا آپ کا؟ یہ ہمارا تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی ہمارا آخری مرحلے میں چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 15 دن میں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج سے 3 سال پہلے آپ نے کوڑے سے بجلی بنائی، اب آپ نے پانی سے بجلی بنا دی ہے۔ بالکل، یہ عمل کامیاب ہونے کے بعد بھی امید ہے کہ شاید اسی عمل کو سراہا جائے اور حکومتی لیول پر میری خدمات حاصل کی جائیں۔ تو ابھی ایک اور بھی سسٹم چل رہا ہے، وہ ایک پڑا ہوا ہے، اپنا باتھ روم بنا رہے ہیں کہ جس سے گھر کی انسان کی غذا ہے اس سے بھی گیس بن کے تاکہ بجلی اور گھر میں گیس چلائی جائے۔ یہ کس طرح؟
یہ بھی اس طرح جب ہم بنائیں گے، اس ویڈیو کو ہم دیں گے آپ لوگوں کو تک، حکومت تک، عوام تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کا کامیاب ہوگا کہ اس میں آپ گھر کا کچن کی سبزیاں وغیرہ اور اپنا انسانی غذا سے اس میں جائے گی، اس سے گیس بنے گی، بایو گیس. وہ بایو گیس آپ جنریٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، چولہا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ جبار صاحب کو حفظ و امان میں رکھیں. آئے روز گزرتے سال جس طرح کے یہ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور کامیاب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور شرم آنی چاہیے حکومت پاکستان کو، ان تمام عہدیداران کو جو اگر تو ان کی خدمات حاصل کریں تو پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ بجلی کا ہے، گیس کا ہے، پیٹرول کا ہے، ڈیزل کا. یہ 4 مسئلے اگر پاکستان میں حل ہو جائیں، 4 جگہ سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو میں بار بار حکومت کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کچرے سے بھی ہم بجلی فری میں حاصل کر سکتے ہیں، ہم پانی سے بھی بجلی فری میں حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت ساری نہریں ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ بلدیہ مل جائے، کمیٹی مل جائے، تو ہم وہاں سے بھی بجلی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے گٹروں کی لائنیں جا رہی ہیں، ان گٹروں لائنوں کو استعمال کر کے ہم بایو گیس پیدا کر کے ہم الیکٹرسٹی پیدا کر سکتے ہیں. کیا بات ہے جی. جبار صاحب کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پلانٹ انہوں نے بنایا ہے، کوئی پاکستان میں کوئی جو جس کے پاس اتنی جگہ ہو جو اس پلانٹ کو لگا سکے، سر اس پلانٹ کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیے پر کلو واٹ پہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا اس کا. تو اس وقت جو پلانٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ 5 کلو واٹ کا، یہ باہر کا پلانٹ ہے، باہر ملک میں سعودیہ کا ایک آرڈر آیا ہوا، بندہ پاکستان کا ہی لیکن ہے سعودیہ کا، اس نے پیسے بھیجے ہوئے. یہ 11 لاکھ میں دے رہے ہیں. یہ 11 لاکھ کا پلانٹ ہے. یہ لائف ٹائم ہے؟ لائف ٹائم 10 سال کی گارنٹی ہماری. 10 سال کی گارنٹی ہے. جیسے سولر پینل کی گارنٹی 10 سال کی ہوتی ہے، لیکن وہ چلتا رہے تو چلتا رہے. یہ پانی ہے نا، اس میں پانی سرکل کرے گا، اس نے کیا رکنا ہے؟ اس میں کوئی چیز نہیں ایسی بیرنگ ہے، آ جا کے موٹر لگی، ساتھ میں کہ پمپ لگے گا بس، اور تو کچھ نہیں لگے گا. وہ پمپ بھی اسی کی طاقت سے چلایا جائے گا، اس کو علیحدہ الیکٹرسٹی نہیں دی جائے گی. سر اب سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چلے گا تو اس پر بھی آخر کچھ چیز کیا یہ چلے گا کس طرح؟ جناب یہ وزن کی طاقت سے چلے گا. وزن جیسے آپ ٹرے بھرے گی نا پانی کی، تو اس کی طاقت سے ہی یہ نیچے آئے. وہ یعنی کہ ان دونوں کا جو وزن ہے ایکول ہوگا، کبھی نیچے کبھی اوپر. بالکل. یہ ایک سائڈ تو خالی ہوگی نا آپ کی ٹرے، بالکل ایک سائڈ وزنی ہوگی، تو صاف ظاہر وزن جو نیچے کی طرف گرے گا نا، وہی طاقت بنے گی، وہی آپ کی بجلی بنے گی. بالکل جی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ ہو کیسے گا بھائی. اگر بجلی سے نہیں چلنا تو کس طرح چلے گا؟ پانی آپ کو دکھا دیتے ہیں نا ہم. یہ دیکھیں اس سائڈ سے فرض کرو یہ گھوم رہا ہے، اس سائڈ پہ ہم ڈینمو لگا دیتے ہیں، اس سائڈ پہ ہم گیئر باکس اور آر پی ایم اس کے پورے کر کے پمپ لگا دیتے ہیں. وہ پمپ پانی اس کا اوپر لے کے جائے گا، اور یہاں سے آپ کی ڈینمو چلتی رہے گی، اور ایسے یہ رولنگ ہوتی رہے گی. جیسے پانی کا ٹرے 1 ٹن وزن کا، کی طاقت کافی زیادہ بنتی، 5 ہارس پاور سے زیادہ طاقت بنتی ہے 1 ٹن. ٹھیک ہے جبار صاحب، اگین اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. لے جی. جبار صاحب ہے جو اسلام آباد کا ایک نایاب ہیرا ہے، جو 3 سال سے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور کامیاب ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اگر ان کی خدمات حاصل کرنا چاہے تو پاکستان میں یہ 4 مسائل جو سب سے امپورٹنٹ مسائل ہے پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے، کیونکہ ہر گھر میں آج کل جس کا ایک پنکھا بھی چلتا ہے اس کو 10,000 بل آ رہا ہے، اور اگر ان کی خدمات لی جائیں تو وہ بل 1000 یا بجلی پہ فوکس کریں، بجلی کو ہی سستا کریں. بجلی ہی ایک اہم مسئلہ ہے جو پاکستان کے لیے، کہ ہم بجلی سے ہی سارا ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ہماری روزگار بجلی سے ہے، پانی سے ہے، تو اسی طرح سے بجلی سے ہی سارا ہمارا سسٹم چلتا ہے. بجلی سستی ہوگی پاکستان کے اندر تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ترقی کرے گا. ہم نہروں سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہم کچرے سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر نہروں سے اس وقت پاکستان کے اندر 78 سے 80 نہریں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے چلتی ہیں پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر. ان نہروں پہ اگر ایک پروجیکٹ لگا دیے جائیں وقفے سے، تو میرے حساب سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی بجلی پوری بھی ہو سکتی ہے اور فری بھی ہو سکتی ہے. اگر حکومت ساتھ دے اور عوام میرا ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں، اس قرضے سے نجات پا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ ڈیمو دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈیمو آج سے 25-30 سال پہلے لگنے چاہیے تھے.